تو جتنی آہ وزاری اور جتنی گریہ وزاری کے ساتھ وہ آج جنت کو طلب کر رہے تھے، اس سے کہیں زیادہ وہ جاننے کے بعد، جنت کو دیکھنے کے بعد وہ کہیں بھی زیادہ گریہ وزاری کے ساتھ جنت کو طلب کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت آج ہماری نظروں سے غائب ہے تو اس لیے گویا کہ آخرت بھی ہماری نظروں سے غائب ہے۔ ہمارا یقین نہیں ہے جنت پر، ہمارا یقین نہیں ہے آخرت پر، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی جو تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا، جو بھی تمہارا دل چاہے گا، بس دل میں خیال آیا اور جنت میں وہ چیز حاضر ہوگی۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور ایسی چیز تم کو ملے گی جس کو دیکھ کر کے تمہاری آنکھیں سرور ہوں گی، تمہاری آنکھیں مسرور ہوں گی، تمہاری آنکھیں خوشی سے جھوم اٹھیں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے متقی بندوں کے لیے، اپنے پارسا بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، کہ جس کو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے کبھی اس کا تذکرہ سنا، اور وما خطر ببالی، اور نہ ہی کسی انسان کے دل کے اندر اس کا خیال بھی گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو اسی لیے وہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اچھا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اور کیا کرتے؟ بتائیے کہ اگر ہم آج ہی، میں نے درس کے اندر ایک حدیث پڑھائی، آج ہی کی بات ہے، وہ حدیث کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن قائم ہوگا تو ایک ایسا آدمی ہوگا جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جس کے اوپر جہنم میں جانا اس کا کنفرم ہو چکا ہوگا، اس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا۔ اور وہ آدمی کیسا ہوگا؟ وہ آدمی دنیا کے اندر ایسا ہوگا کہ دنیا کی ساری ناز و نعمتیں اس کو ملی ہوں گی، عیش و آرام میں پوری زندگی اس کی گزری ہوگی، اور کبھی دکھ اور تکلیف کا وہ کبھی منہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو اپنے پاس بلائے گا اور بلا کر کے اس کو پکڑے گا اور پکڑ کے جہنم میں ایک غوطہ لگائے گا، صرف ایک غوطہ لگائے گا، ایسے جہنم میں ڈالے گا جیسے ہم کسی بچے کو نہلاتے کبھی اگر بڑے پانی میں تو کیا کرتے ہیں؟ بس بال کو سر پکڑتے، تھوڑا ڈباتے اور اٹھا لیتے کھٹ سے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غوطہ لگائے گا، اور غوطہ لگانے کے بعد اس کو واپس اٹھا لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا، اچھا یہ بتا کہ کیا کبھی تمہاری زندگی کے اندر عیش و آرام کا کوئی دور گزرا ہے؟ کیا کبھی تم نے عیش و آرام کی زندگی دیکھی ہے؟ وہ قسم کھا کر کے کہے گا اللہ کی قسم اے میرے رب، میں نے کبھی عیش و آرام کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے، جبکہ دنیا میں پوری زندگی اس کی عیش و آرام میں گزری ہوگی، لیکن جہنم کا لگتا ایسا خطرناک ہوگا، ایسا بھیانک ہوگا کہ تھوڑی دیر اس کو رکھ کر کے اٹھا لیا جائے گا، دنیا کی ساری ناز و نعمتیں اور دنیا کے سارے عیش و آرام کو وہ یکسر بھول جائے گا، فوراً ختم ہو جائے گا، کچھ بھی اس کو یاد نہیں رہے گا، اور قسم کھا کر کے کہے گا جہنم کی اس ایک مرتبہ غوطہ کھانے کے عذاب کی شدت کو دیکھ کر کے، محسوس کر کے وہ قسم کھا کر کے کہے گا یا اللہ، میں نے کبھی عیش و آرام کی زندگی تو دیکھی ہی نہیں، کہ دنیا میں پوری زندگی اس کی تکلیفوں میں گزری ہوگی، اور اتنی تکلیفوں میں گزری ہوگی کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی بھی انسان تکلیف دنیا کی زندگی کو نہیں گزارا ہوگا، لیکن اس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے بھول جائے گا اور کہے گا اللہ کی قسم یا اللہ، میں نے دنیا میں کوئی بھی تکلیف آج تک تکلیف کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ اور جنت ایسی ہوگی، اور جنت ایسی آرام بخش جگہ ہوگی، اور جہنم ایسا بھیانک جگہ ہوگی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس لیے ہم سب کو بھی جنت جانے کی فکر کرنی چاہیے، جہنم کے راستے کو ہمیشہ کے لیے لات مارنا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھے گا کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اور کیا کرتے؟ تو وہ فرشتے جواب دیں گے یا اللہ، وہ اور زیادہ جنت کی طلب کرتے۔ پھر اللہ پوچھے گا اچھا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھے گا اچھا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیں گے یا اللہ، جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا عالم ہوتا، ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے جواب دیں گے یا اللہ، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو وہ اور بھی زیادہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے، وہ اور بھی زیادہ جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے۔ اللہ کہے گا اے فرشتے تم گواہ رہو، اس مجلس کے اندر
अंदर जितने लोग बैठ करके मेरी बातें सुन रहे थे, मेरे रसूल के तज़किरे को सुन रहे थे, तुम गवाह रहो मैंने सारों की मग़फ़िरत कर दी, मैंने सबको माफ कर दिया, मैंने सबको बख्श दिया, तुम गवाह रहो जन्नत उनका ठिकाना हो गया। फरिश्ते पूछेंगे या अल्लाह, कुछ लोग उनमें ना ऐसे भी थे जो बस जा रहे थे घर की तरफ, है ना, बस वो देखा कि यहाँ कुछ बातें हो रही, बस यूं ही खड़ा हो गया, उसका मकसद मजलिस में आना नहीं था, बस यूं ही कहीं जाना था, बस यूं ही चलते चलते उन्होंने दो चार बातें सुनी, तो उसका क्या होगा? अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तों, वो मजलिस इतनी बाबत हुआ करती है, वो मजलिस इतनी पाकीज़ा हुआ करती है, और उस मजलिस में बैठने वाले लोग इतने नेक और इतने मुत्तकी हुआ करते हैं कि मैं उस मजलिस में बैठने वालों की बरकत से मैं उन लोगों की भी मग़फ़िरत का ऐलान करता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस मजलिस की ऐसी अहमियत है, लेकिन सदहैफ है, सद अफसोस है कि जब हम इस मजलिस में आते हैं, दो चार घंटे के लिए आते हैं और एक आध घंटे के लिए आते हैं, फिर भी हम इस मजलिस के तक़द्दुस को पामाल करते हैं। बताइए ये मग़फ़िरत की सौगात हमको कब मिलेगी? मग़फ़िरत का परवाना हमारे हाथों में कब मिलेगा? जब हम मजलिस के आदाब की लिहाज रखेंगे तब मिलेगा, वरना आकर के यहाँ भी मनमानी करेंगे, जैसे किसी चौक चौराहे में बैठ करके हम गप्पे लगाते हैं, गप्पे हारते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं, उसका तमस्कुर उड़ाते हैं, उसकी ग़ीबत करते हैं, उसकी चुगली करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। अगर इस मजलिस के अंदर भी आकर के हमने अपनी रविश नहीं बदली, हमने अपनी आदत को नहीं छोड़ा, तो फिर बताइए क्या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करेगा? नहीं करेगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते थे, ऐसा लगता था कि अगर उनके सर पर कोई परिंदा भी आकर के बैठ जाता तो सहाबा किराम इतने पुरसुकून के साथ बैठते थे, उनको पता भी नहीं चलता था कि मेरे कंधे के ऊपर कोई परिंदा आकर बैठा है। तो ऐसे अगर ऐसे आदाब को हम अपनाएंगे, अगर अल्लाह की मोहब्बत को ऐसे लगाएंगे, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल से लगाएंगे, तो इंशाअल्लाह मरने के बाद हमारी जिंदगी सदाबहार होगी। और अगर हमने इस मजलिस के अंदर भी आकर के हमने इस मजलिस के तक़द्दुस को पामाल किया, तो फिर याद रखिए कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस में बैठने वालों की मग़फ़िरत का ऐलान करते हैं और इस मजलिस में बैठने वालों की बरकत से चलते फिरते लोगों की मग़फ़िरत का भी ऐलान करते हैं, फिर अल्लाह से ऐसी उम्मीद लगाना बेसूद और बेफ़ायदा होगा। आपने अल्लाह की मजलिस के तक़द्दुस का ख्याल ही नहीं किया, अल्लाह की मजलिस के तक़द्दुस को आपने पामाल किया, तो फिर अल्लाह आपकी मग़फ़िरत कैसे कर सकता है? इसलिए मेरे मोहतरम